سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے، جنات کو اپنی عبادت کے لیے مخلوق فرمایا اور پیدا فرمایا ہے. اور حقیقت یہ ہے عبادت کی کہ انسان اپنے تذلل کو، اپنی درماندگی کو، اپنے عجز کو، اپنی لاچاری کو رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے ظاہر کرے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قوت والے ہیں، قدرت والے ہیں، اور اگر مجھے کچھ مل سکتا ہے تو وہ اسی کے در سے، اور اس اعتبار سے رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے کاسے گدائی کو پیش کرتا ہے. یہ ہے عبادت. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی میں عاجزی، تواضع، فروتنی، تذلل، خضوع اور سر افگندگی پائی ہی نہیں جا سکتی ہے، اور اس کا تصور تک نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا جو مقصد ہے، اس مقصد میں اعلیٰ درجے پر فائز. جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جائے، اگر وہ شے اور وہ چیز اس مقصد کو پورا کر رہی ہے تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ یہ نافع ہے، سود مند ہے، فائدہ مند ہے، اور ہم نے جس مقصد کے لیے اس کو بنایا تھا اس مقصد کو بدرجے کمال پورا کر رہی ہے. اگر بھینس دودھ نہیں دیتی، گائے دودھ نہیں دیتی، بکری دودھ نہیں دیتی، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ناکارہ اور قصائی کے یہاں جانے کی مستحق. اور اگر وہ دے رہی ہے اور جتنی توقع ہے اس کے مطابق دے رہی ہے تو بھرپور اس کی خدمت کی جاتی ہے. ٹھیک اسی طریقے سے یہ بندہ جس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے، اگر بدرجے کمال اس مقصد کو پورا کر رہا ہے تو یہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے مقصد پر پورا اترنے والا. اور وہ اگر کوئی ہو سکتا ہے بدرجے کمال تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی لیے جہاں جہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات کا یا خصوصیات کا رب تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وہاں سب سے بڑا وصف اگر آپ کا ذکر کیا گیا تو یہی عبدیت کا. اسراء اور معراج بلندی اور انتہائی برتریت پر دلالت کرنے والا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وصف اور آپ کی خوبی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اور اسی کا آخری نقطہ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، سورہ نجم میں جو مذکور. قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہوا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ کی وساطت سے اس امت پر. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، الحمد للہ الذی انزل الکتاب. تو نبی وہاں انزل الکتاب وہ بھی عبد ہی. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی میں عبدیت نہیں. اب جو آدمی اس مقصد کو جس درجہ پورا کرنے والا ہوگا اسی اعتبار سے درجہ بدرجہ بڑھتا ہوا چلا جائے گا. لیکن وہ جو آخری نقطۂ معراج ہے وہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فائز، اس درجے کو پانے والا روئے زمین پر کوئی نہیں. اب انسان کا کمال یہ سمجھا جائے گا کہ اس مقصد کو پانے کے لیے اور عبدیت کو
اور تواضع کو اور انکساری کو پیدا کرنے کے لیے جو مقاصد میں سے ہے، جو وسائل اس کے لیے اختیار کرنے ہیں، ان وسائل کو اختیار کرے، ان اسباب کو اختیار کرے تاکہ وہ مقصد تک پہنچ پائے۔ اور یہ جو عبادت کہا جا رہا ہے تو وہ 24 گھنٹے کا جو عمل ہے، اس عمل کو طلب کیا گیا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اسی کے نتیجے میں عبدیت پیدا ہوگی اور عبادت کا مفہوم پایا جائے گا۔ 5 وقتہ نمازوں کا ادا کر لینا سب سے بڑا فرض ہے، لیکن یہ منحصر نہیں ہے 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ، بلکہ 24 گھنٹہ زندگی وہ رب تبارک و تعالیٰ کے امر کے مطابق اور رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اگر انسان گزار رہا ہے تو یہ ہے وہ عبادت جو رب تبارک و تعالیٰ کی یہاں مطلوب ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ جو آدمی جس قدر رب تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والا ہوتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا ہوتا ہے، وہ عبدیت میں بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ عام حالات میں تو کتا بھی اور جانور جو دوسرے جانور ہیں وہ بھی جب ضرورت ہوتی ہے ضرورت کے موقع پر آ گئے، لیکن ضرورت نہ ہو اور پھر بھی وہ دربانی کر رہا ہو تو یہ ہے حقیقت میں مطیع، فرما بردار۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ نہیں تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم ضرہ میں، باسا میں، شدائد میں، سختی میں، بلایا اور امتحان اور آزمائش کے مواقع میں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف التفات کرتے ہوں اور رب تبارک و تعالیٰ کی جناب میں ہاتھ پھیلاتے ہوں، بلکہ جو حالت سرہ ہے اور جو مسرت کی حالت ہے اور خوشحالی کا زمانہ ہے اور رخا کا زمانہ ہے، اس موقع پر بھی رب تبارک و تعالیٰ کی جناب میں اپنے ہاتھ کو پھیلایا کرتے تھے اور رب تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے لیے اس کو بطور خاص ذکر فرمایا کہ اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ شدائد میں اور مصائب میں، محن میں، آزمائش میں اور ٹینشن کے موقع پر اس کی دعائیں سنی جائے اور اس کی دعائیں قبول ہو تو خوشحالی کے زمانے میں اور رخا کے زمانے میں رب تبارک و تعالیٰ سے بکثرت وہ دعا کرتا رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ہو سکتا ہے کوئی انسان یہ خیال کرتا کہ جیسے پیراسیٹامول ہے، اب پیراسیٹامول کو پیا، فائدہ دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تو گیا کام سے نہیں وہ نقصان کر کے جائے گی وہ۔ خیر بہرحال میں یہ تو جسٹ جوک بھی چل رہا ہے کہ جو ذریعہ، جو وسیلہ، جو سبب ہم اختیار کرتے ہیں تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کام ہو گیا تو ٹھیک ہے اور کام نہیں ہوا تو کچھ نہیں۔ ہو سکتا ہے دعا کو اسی زمرے میں سمجھا جاتا، ہو سکتا ہے دعا کو اسی فہرست میں شامل کیا جاتا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا صرف وسیلہ نہیں، رب تبارک و تعالیٰ سے اپنے مقصود کو پورا کرنے کے لیے ذریعے کے درجے کی چیز نہیں ہے بلکہ وہ خود عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ذکر کی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اشرف العبادت الدعاء، اشرف عبادت اس کو کہا گیا ہے، گویا افضل عبادت ہے یہ دعا کرنا، اس لیے کہ عبادت کا جو مقصود ہے تذلل اور اپنی لاچاری کو اور بے کسی کو اور بے بسی کو رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے ظاہر کرنا، دعا میں یہ اچھی طرح ظاہر ہو رہا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ صرف ذریعے کی چیز نہیں ہے، صرف وسیلے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ خود عبادت کا مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یسل اللہ یہ غضب علیہ ہے، جو آدمی اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس پر غضبناک ہوتے ہیں، خشمگی ہوتے ہیں، اللہ اس پر غصہ ہوتے ہیں، تو یہ معنی اور یہ مطلب اسی صورت میں ہوگا جبکہ یہ انسان کے لیے دعا عبادت کے درجے میں ہو اور یہ آدمی متکبرانہ انداز اختیار کر رہا ہے، استنکاف گویا برت رہا ہے، اعراض کی شکل اختیار کر رہا ہے، اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے غضب علیہ ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں الدعاء هو العبادہ فرمایا، وہاں آیت قرآنی کے ذریعہ
آیت قرآنی پڑھ کر اس کو مؤکد کیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو مؤید کیا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس آیت کریمہ کے ذیل میں جو آ رہا ہے اس کو بھی تلاوت فرمایا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، تو وہاں ماقبل میں دعا کا ذکر چل رہا تھا، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، ان الذین یستکبرون عن دعائی عن عبادتی، یعنی اللہ عز و جل یہ فرما رہے ہیں مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں دعا قبول کروں گا، ان الذین یستکبرون عن دعائی، تو عن دعائی کے بجائے عبادتی، اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ یہ دعا عبادت ہے، اس لیے اس کو آگے عبادتی کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا اور اس کو عنوان دیا گیا ہے عبادت کا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے، یعنی متکبرانہ انداز، مجھے کیا مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا ہے، اگر یہ سمجھتا تو انسان رب تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف اپنے ہاتھ کو دراز کرتا پھیلاتا، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے دست و بازو سے ملا ہوا ہے اور میری قوت سے، میرے طاقت اور میرے ہنر سے اور میرے پیشے سے اور میری صلاحیت سے اور میری استعداد سے یہ چیزیں مجھے حاصل ہوئی ہے، کون چھیننے والا، کون لینے والا، لیکن جب مار پڑتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس لاٹھی کے ذریعہ جس لاٹھی میں آواز نہیں ہے، پھر اس کے بعد اس کے سامنے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے دعا کا جو حکم دیا ہے وہ اسی لیے تاکہ انسان میں عبدیت کا معنی کما حقہ پایا جائے اور وہ یہ سمجھے کہ میں مختار کل نہیں ہوں، میں رب تبارک و تعالیٰ کا ایک بندہ ہوں، رب تبارک و تعالیٰ کا میں محتاج ہوں اور ہمہ وقت کا محتاج ہوں، اپنا افتقار، اپنا احتیاج اور اپنی ضرورتوں کا رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے اظہار یہی بندے کے لائق اور بندے کے شایان شان ہے، اس کا رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے سینہ تان کر اکڑ کر چلنا اور رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھنا، یہ در حقیقت عبادت کے مفہوم سے اس کو خارج کرتا ہے کہ یہ گویا اپنے آپ کو بندہ نہیں مان رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ کا۔ بہرحال زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، ہاں اس کے ارکان ہیں، اس کے آداب ہیں اور اس کے شرائط ہیں، ان شرائط کا، ارکان کا، آداب کا لحاظ وہ ضروری ہے، یعنی ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ دعائیں مانگی، اتنی دفعہ مانگی لیکن وہ دعائیں پوری ہی نہیں ہو رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یدعو بدعوی، جو مسلمان کوئی دعا مانگتا ہے لیس فیہا اسم، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی مطالبہ رب تبارک و تعالیٰ سے کوئی سوال وہ گناہ کا نہیں کر رہا ہے، او قطیعۃ رحم، اور قطع رحمی کا کوئی سوال نہیں کر رہا، الا اعطاہ اللہ بہا احدی ثلاث، تین چیزوں میں سے رب تبارک و تعالیٰ ایک چیز اس کی دعا کے نتیجے میں اسے عطا فرماتے ہیں، اما ان یعجل له دعوتہ، یا تو اس کی جو دعا ہے، جو غرض ہے، اس غرض کو پورا کر دیتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ، اور یا تو پھر صورت کیا ہوگی اما ان یدخر له، رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں فی الآخرت، یا آخرت میں ذخیرہ کر دیتے ہیں، اور اس موقع پر جو اجر و ثواب رب تبارک و تعالیٰ دیں گے انسان یہ چاہے گا کہ دنیا میں میری کوئی دعائی قبول نہ ہوئی ہوتی، وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، اور یا تو کوئی حادثہ، کوئی افتاد، کوئی مصیبت آنے والی تھی، رب تبارک و تعالیٰ اتنی مصیبت کا اسے ازالہ کر دیتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ راحت کا سامان بہم پہنچا دیتے ہیں اس کے لیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا اذا نکسرو، یہ نکسرو نحوی لوگوں کے لیے مسئلہ ہے، اذا نکسرا کہ اذا نکسرو روایت اسی انداز کی ہے، خیر بارہ وہ تو طالب علمانہ بات تھی، تو اذا نکسرو تو بہت دعا مانگیں گے، اس لیے کہ کوئی دعا ضائع ہی نہیں، کوئی دعا رائے گا ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک موقع پر جو تشبیہ دی ہے مسلمان کو تو نخلا کے ساتھ، کھجور کے درخت کے ساتھ، کس چیز میں تشبیہ ہے اس میں محدثین کے کافی سارے اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جس طریقے سے کھجور کے درخت کا کوئی جز رائگا نہیں جاتا ہے، نہ اس کی جڑ، نہ اس کا تنا اور نہ اس کے پتے، نہ وہ پھل، نہ پھل میں جو گٹھلی ہے وہ، پھر پھل یا الگ الگ ٹائم میں الگ الگ انداز کا، بسر ہو تب، رطب ہو تب، تمر ہو تب،
ہر موقع پر اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے یہ مومن کی دعا کہ وہ بھی رد نہیں ہوتی ہے. اس کی ہر دعا رب تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں, لیکن قبولیت کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے, اجابت کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے, ٹائپس الگ الگ ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایسی دعاؤں کو زیادہ پسند فرماتے تھے جو جامع دعا ہو, اور اس سے بڑھ کر دعا کون سی ہو سکتی ہے جو خود رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. رب تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں مانگتے ہیں آتنا فی الدنیا, اس میں بھی اچھا نہیں کہ اچھا نہیں, آتنا فی الدنیا, دے دے دنیا میں اب جیسا بھی ہو. کہ رب تبارک و تعالیٰ کی یہاں کوئی خلاق نہیں, کوئی حصہ نہیں ان کے لیے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا. ان کے لیے تھوڑا نہیں, نصیب عظیم, بڑا حصہ ہوگا ان کے لیے اس دعا کے نتیجے میں. تو دنیا میں بھی حسنہ, اب دنیا میں حسنہ میں اگر تفصیل کرنے کے لیے جاؤ تب بولتے ہی چلے جاؤ. انسان کی اپنی صحت و تندرستی, اچھا شوہر, اچھی بیوی, پھر اہل و عیال کی خیر و عافیت, ذکر خیر, رزق میں برکت, اور پھر گاڑی کا انسان محتاج کہ مرکب ہنی, اچھی سواری تو بڑھیا سواری, تو بڑھیا سواری اس کا بھی مطالبہ ہو رہا. دنیا میں جتنے حسنات, جتنی بھلائیاں, جتنی بہتری, وہ سب اس کے تحت میں داخل. اب تفصیل کا موقع بھی نہیں کہ اور کیا کیا حسنہ ہے, لیکن آپ تصور کرتے جائیں مرتے دم تک آخر میں موت کی آسانی. وفی الآخرۃ حسنہ, اب یہ منکر نکیر کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے تو وہاں سے لے کر قبر کے اندر میں وسعت اور فسحت, اور قبر کو تحد نظر دراز کیا جانا اور پھیلا دیا جانا, اور روضۃ من ریاض الجنہ بنایا جانا, اور قبر کی جو ہولناکی کے بعد میں آنے والی ہولناکی میدان حشر کی, اس موقع پر رب تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ کا حاصل کرنا, اور حساب کے موقع پر آسانی کا ہونا, اور نام اعمال کا دائیں ہاتھ میں دیا جانا, اور حوض کوثر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر کا عطا ہونا, پل صراط کے اوپر آسانی ہونا, رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا معاملہ ہونا, رحمت اور احسان کا معاملہ ہونا, اور جنت میں داخل ہونا. جنت میں داخل ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں سے متلذذ ہونا, اور سب سے بڑی نعمت رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار, یہ ہے آخرت میں حسنہ, اور خصوصی طور پر وقنا عذاب النار. ایسی دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے, صحیح مسلم کی روایت, اکثر دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم آتنا فی الدنیا, دوسرا نسخہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رجسٹرڈ دعا ہے, اللہ عز و جل فرما رہے, بڑا حصہ ملے گا اس دعا کا, بڑا حصہ. ایک صاحب جو ہے بیمار ہوئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو دیکھا کہ مرغی کا جیسے چوزا ہوتا ہے تو مرغے کی چوزی کی طرح ہو گئے تھے, یعنی بالکل لاغر, دبلے پتلے, کمزور اور ویک ہو گئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سے دریافت کیا, رب تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگتے تھے تم؟ تو انہوں نے کہا اللہم ما کنت معاقبی بہ فی الآخرہ فعجلہ لی فی الدنیا, کہ آخرت میں جو سزا دینے والے وہ سب دنیا میں دے دے. ہاں, اسی کا اثر ہے کہ لا تطیقو, تم اس کی طاقت نہیں رکھتے, او لا تستطیعو, اس کی استطاعت تم میں نہیں کہ وہاں جو عذاب ملنے والا وہ عذاب تم برداشت کر لو. فہلا قلت اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہم لوگوں کا حال ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ دعا دی جاتی اور اس کے بعد انسان کہے تو ہے وہ ہے, باقی کوئی خاص دعا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے درخواست کی. ثابت بنانی ان سے کہا کہ ذرا درخواست کرو, دعا کے لیے درخواست کرو. تو حضرت نے دعا کی, اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, کچھ اور, اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, کچھ اور, اللہم آتنا, اور سب کچھ تو مانگا ہے اور کیا. حضرت انس رضی اللہ عنہ ان کو سمجھا رہے, ارے بھائی کیا تم اور کر رہے ہو, اس میں سب کچھ آ گیا, دنیا اور آخرت کی سبھی بھلائیاں اور بہتری. رب تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے, آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم.